اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا شکوہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن کریم پر۔ بس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن کریم پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر جو اس قرآن سے پہلے تھیں، اور نہ ان کتابوں پر جو اس قرآن سے پہلے تھیں۔ ولو تری اذ الظالمون، جواب شکوہ، اور جب آپ دیکھیں گے ان ظالموں کو، موقوفون عند ربہم، پس یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ اے مخاطب، جب آپ دیکھو گے کہ یہ ظالم لوگ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، یرجع بعضهم الی بعض القول، رد کر رہا ہوگا ان میں سے بعض کی بات کو۔ یرجع رد کرنا، لوٹانا مراد رد کرنا، کہ ان میں سے بعض کی باتوں کو رد کر رہا ہوگا۔ یقول الذین استضعفوا، تفصیل مکالمہ، پس کہیں گے وہ لوگ کہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، الذین استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، بریکٹ میں تابعین، پس کہیں گے جو کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی تابعین، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی متبوعین، لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو البتہ ہم ایمان لانے والے ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لانے والے ہوتے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ یہ کافر لوگ کہیں گے کہ ہرگز ہم لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے اس قرآن پر، اور نہ ہی ہم ان کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں جو قرآن سے پہلے ہیں۔ اور اے مخاطب، آپ ان ظالم لوگوں کو دیکھو گے کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے سب رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اب ان میں سے بعض کی باتوں کو رد کریں گے۔ اب وہ رد کس طرح کریں گے کہ آگے تفصیل آ گئی کہ جو کمزور لوگ تھے یعنی تابعین، وہ کہیں گے ان سے جو تکبر کرنے والے تھے یعنی متبوعین کا معنی جس کی پیروی کی جاتی ہے، تابعین کا معنی پیروی کرنے والے، تو یہ کمزور پیروی کرنے والے جن کی پیروی کرتے تھے، تو یہ کہیں گے لولا انتم، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم لوگ مومن ہوتے۔ یعنی یہ کمزور لوگ کہیں گے اپنے وڈیروں سے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم لوگ ایمان لے کر آتے۔ قال الذین استکبروا، جواب متبوعین، اب متبوعین جواب دیں گے، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ ہدایت تمہارے پاس آئی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم لوگ خود ہی مجرم ہو۔ یعنی جن کی یہ لوگ پیروی کرتے تھے تو وہ ان سے کہیں گے متبوعین، وہ تکبر کرنے والے متبوعین کہیں گے اپنے تابعین سے، ہم نے تمہیں ہدایت سے نہیں روکا، جب تمہارے پاس ہدایت آئی ہم نے تم سے نہیں کہا ہدایت پہ نہ چلو، دین کو اختیار نہ کرو، بلکہ تم لوگ خود مجرم ہو۔ یعنی قصور ہمیں نہ دو، قصور تمہارا اپنا قصور ہے کہ تم ہدایت پر نہیں چلے، ہم نے تو کوئی تم پر زبردستی نہیں کی، ہم نے جبر نہیں کیا، ہم نے تمہیں کہا آؤ ہمارے ساتھ، تم بھی آ گئے، تو قصور تمہارا، ہدایت تم نے قبول نہیں کی، ہماری طرف سے جبر نہیں تھا۔ وقال الذین استضعفوا، اب جرح تابعین، یہ تابعین جرح کریں گے،
یہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے یہ جرا کریں گے ان پر، کہیں گے بھئی بات یہ تھی، وقال الذین استضعفوا، پس کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے، یعنی متبوعین سے کہیں گے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہاری رات اور دن کی چالیں تھیں، تمہاری رات اور دن کی چالوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ تو دن اور رات مکرو چالیں چلتے تھے، مختلف تم لوگ ہمارے سامنے منصوبے پیش کرتے، مختلف آراء دیتے، اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، کہ حکم دیتے تھے تم ہمیں کہ ہم کفر کریں اللہ کی ذات کا۔ تو یہ کمزور کہیں گے بات یہ تھی کہ تمہاری دن رات کی چالیں اور تدبیریں تھیں، تمہاری خفیہ پلاننگ اور میٹنگیں ہوتی تھیں، تو ان سے ہم بھی متاثر ہو گئے، اور تم لوگ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کی ذات کا انکار کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم ٹھہرائیں اس اللہ کے ساتھ شریک، ہم اللہ کے ساتھ ٹھہرائیں شریک۔ تم ہمیں کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ یہ معبودان باطلہ اور یہ بت بھی شریک ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، پس وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، پس چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی یہ جو تابعین ہیں یہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے متبوعین سے، جن کی پیروی کرنے والے تھے، اب یہ دل میں پشیمان ہوں گے، اب یہ دل میں سب پشیمان ہے، سب کو ندامت ہے، متبوعین کو بھی ندامت ہے کہ یار ہم نے کیوں ان کی پیروی کی، تابعین کو بھی ندامت ہوگی، لیکن اب ندامت تو فائدہ نہیں دے گی نا، اب جنہوں نے پیروی کی تھی یہ بھی نادم ہوں گے، یار ہم نے غلطی کی، کیوں ان کے پیچھے چلے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، اب تو عمل کرنے کا موقع نہیں ہے کہ اب دنیا میں دوبارہ لوٹ کر آئے اور عمل کریں، تو اب ندامت ظاہر ہو جائے گی، تو یہ ندامت کو چھپانا بھی چاہیں گے وہ چھپے گی نہیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ، پس ہم ڈال دیں گے توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا انہیں مگر ان کے ان کرتوتوں کا جو یہ عمل کرتے تھے، نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ان کاموں کا جو یہ دنیا میں کام کرتے تھے، جو کرتوت کرتے تھے، ان تمام گناہوں کا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، تسلی رسول، پس ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر کہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، مگر کہا بستی کے خوشحال لوگوں نے، مترفو کہتے ہیں مالدار، وسعت والے، دولت والے۔ عموماً جب کوئی پیغمبر اپنی دعوت لے کر آتا ہے یا کوئی مبلغ دین کی بات پہنچاتا ہے تو یہ مالدار اور خوشحال لوگ پہلے انکار کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو مگر کہا خوشحال لوگوں نے، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، یقیناً ہم اس کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم انکار کرنے والے ہیں، یقیناً ہم لوگ بما، اس کے ساتھ جس کے ساتھ تم لوگ ارسلتم بھیجے گئے ہو، جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی ان خوشحال لوگوں نے انکار کیا، پیغمبروں کی باتوں کا انہوں نے انکار کیا، تو یہ آپ علیہ السلام کو تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام آئے تو اسی طرح مالداروں نے ان کا انکار کیا۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا، شکوہ، وہ تو کہتے تھے کہ یقیناً ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہیں اور ہماری تو اولادیں بھی زیادہ ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ دولت بھی ہمارے پاس، معیشت بھی ہمارے پاس، اور اولاد بھی ہماری بہت زیادہ، یعنی افراد بھی ہمارے زیادہ، تعلقات بھی ہمارے زیادہ۔ قل، جواب شکوہ، فرما دیجئے یقیناً میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ بات کو نہیں جانتے۔ یعنی یہ جو بات ہے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مال تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اللہ رزق زیادہ دے دے، جس کو چاہے اللہ رزق
کم کر دیں، لیکن اکثر لوگ اللہ کی ان حکمتوں کو جانتے ہیں۔ یعنی مال کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا، دولت کا ہونا، یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے۔ یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو گیا اس لیے اللہ نے دولت دے دی، یا بچے زیادہ ہو گئے اس لیے اللہ ہم سے کیا ہے، راضی ہو گیا ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی، پس نہیں ہے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد، باللتی اس طرح کہ تقربکم عندنا، ایسی چیز کے جو قریب کر دے تمہیں ہمارے ہاں، زلفا خوب قریب کرنا، پس نہیں ہے یہ مال اور اولاد، باللتی ایسی چیز کہ جو تمہیں قریب کر دے، تقربکم جو تمہیں قریب کر دے، عندنا ہمارے ہاں، زلفا یہ مفعول مطلق ہے تاکید کے لیے، پس نہیں ہے ایسی چیز کہ یہ قریب کر دے تمہیں ہمارے ہاں، خوب قریب کرنا۔ زلفا کا معنی خوب قریب کرنا، یعنی یہ مال اور اولاد تمہیں ہمارے ہاں قریب نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں قرب کس کو ملتا ہے؟ یعنی گویا ہمارے ہاں قرب کا سبب دولت اور مال نہیں ہے، ہمارے ہاں قرب کا سبب آگے آ رہا ہے ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ ہمارا قرب اگر چاہیے تو ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرو۔ الا من آمن، اسباب قرب، اسباب قرب کس کے ذریعے ملیں گے؟ مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، فاولئک لہم جزاء الضعف ثمرہ، پس ان کے لیے ہوگا بدلہ دگنا، ان کے لیے ڈبل بدلہ ہوگا بسبب اس کے جو انہوں نے عمل کیا۔ وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ لوگ بالا خانوں میں ہوں گے امن کے ساتھ۔ غرفات بالا خانے، کمرے، وہ بالا خانوں میں ہوں گے، کمروں میں ہوں گے امن کے ساتھ۔ دیکھیں مشرک اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا قرب ہمیں ملے گا اس لیے کہ ہمارے پاس مال ہے اور اولاد ہے، تو جواب آیا کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ اللہ کا قرب چاہیے تو ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرو۔ والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری نشانیوں کے جھٹلانے میں، آیاتنا کے نیچے لکھیں ہماری نشانیوں کے جھٹلانے میں، باطل کرنے میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ معاجزین، کہ وہ عاجز کریں گے ہمیں، وہ ہرا دیں گے ہمیں، اولئک فی العذاب محضرون، انجام پس ان لوگوں کو عذاب میں یہ لوگ حاضر کیے جائیں گے، عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، بریکٹ میں عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، پس یہی لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری نشانیوں کو جھٹلانے کی، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں عاجز کر دیں گے، ہمیں زمین میں ہرا دیں گے، خود غالب آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ان لوگوں کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق، ترغیب انفاق برائے مؤمنین، ترغیب انفاق برائے مؤمنین، ایمان والوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرما دیجئے یقیناً میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، پس جو بھی تم خرچ کرو گے، کچھ بھی تم جو بھی خرچ کرو، کوئی شے خرچ کرو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، پس وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا عوض دے گا، بدلہ دے گا۔ جو بھی تم خرچ کرو اللہ تمہیں اس کا عوض دے گا، نائب اور بدلہ دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی انسان جو بھی خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بہترین بدلہ اس کو عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ بہترین رزق دینے والا وہی ہے، خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، تخویف اخروی، تخویف اخروی، اور جس دن یہ سب مشرک لوگ جمع ہوں گے، یحشرہم، جس دن وہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان مشرکین کو، جمیعاً سب کے سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ ثم یقول للملائکۃ، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے اپنے فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا پس یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرنے والے تھے؟ کیا یہ لوگ یعنی یہ مشرک لوگ کیا تمہاری ہی عبادت کرنے والے تھے؟ اللہ تعالیٰ روز محشر فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ جو مشرک لوگ تھے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرنے والے تھے؟ اب آگے سے ملائکہ جواب دیں گے، قالوا سبحانک، جواب ملائکہ، جواب ملائکہ، فرشتے کہیں گے سبحانک انت،
اے اللہ پاک ہے تیری ذات، اے اللہ پاک ہے تیری ذات، کس سے؟ شریک سے۔ اے اللہ تیری ذات اپنے شریک سے اور عجز سے پاک ہے۔ انہوں نے جو ہمیں تیرا شریک بنایا یا بتوں کو تیرا شریک بنایا، اے اللہ تیری ذات تو ہر قسم کی شرک سے اور عجز سے، کمزوری سے پاک ہے۔ انت ولینا من دونہم، پس اے اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے ماں سوا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، من دونہم ان کے ماں سوا۔ یا اللہ تو ہمارا کارساز ہے، یہ لوگ ہمارے کارساز نہیں ہیں۔ کارساز بگڑی بنانے والا، سب کچھ عطا کرنے والا اے اللہ تو ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، اے اللہ یہ لوگ تو عبادت کرنے والے تھے جن کی، جن کے نیچے بریکٹ میں شیطان کی، یہ لوگ عبادت کرنے والے تھے شیطان کی۔ اکثرهم بہم مؤمنون، اور ان میں اکثر لوگ اسی پر، شیطان پر ہی ایمان لانے والے تھے، شیطان کی باتوں کی تصدیق کرنے والے تھے اکثر لوگ۔ فرشتے جواب دیں گے کہ اے اللہ ہم نے ان سے نہیں کہا ہماری عبادت کرو، اور نہ ہم نے ان کو کہا، نہ ہم نے حکم دیا۔ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں معلوم ہے آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، آپ ہمارے کارساز ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو چھوڑ کر ان کو کہیں کہ تم ہماری عبادت کرو؟ یہ ہماری نہیں کرتے تھے، حقیقت میں یہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ اب شیطان جنات میں سے تھا نا، شیطان کی جو حقیقت ہے کان من الجن، شیطان جو ہے وہ حقیقت میں جنات میں سے ہے۔ بات سمجھ رہے؟ قرآن کریم میں سورہ کہف آیت نمبر 50، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ ابلیس جنات میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم لوگ ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو تم لوگ کارساز بناتے ہو میرے علاوہ؟ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ تو ابلیس حقیقت میں کس میں سے ہے؟ جنات میں سے ہے۔ باقی یہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ عبادت کرتے تھے، یہ بھی عبادت کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سب ملائکہ نے کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، پس آج کے دن نہیں تم میں سے بعض کے مالک ہوں گے، نہ نفع پہنچانے میں اور نہ نقصان پہنچانے میں۔ مالک ہوں گے بریکٹ میں اختیار نہیں رکھیں گے۔ آج کے دن تم میں سے کوئی بھی بعض کو نہ نفع پہنچانے کا اختیار رکھیں گے اور نہ آج تم میں سے بعض کو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھیں گے، یعنی آج کے دن نفع نقصان اللہ کی مشیت اور حکم سے ہوگا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکھو جہنم کے عذاب کو کہ جس عذاب کو تم لوگ جھٹلاتے تھے، جس عذاب کو تم لوگ جھٹلاتے تھے آج اس عذاب کو تم لوگ چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا شِكْوَةً، اور جب پڑھی جاتی تھی ان پر ہماری آیات بینات واضح، جب ہماری واضح آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی تھیں، قالوا ما هذا الا رجل، تکذیب نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے، آپ کو جھٹلاتے تھے، اور یہ لوگ کہتے تھے ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم، پس نہیں ہے یہ شخص مگر یہ ارادہ کرتا ہے کہ روک دے تمہیں، مگر یہ چاہتا ہے کہ روک دے تمہیں، عما کان یعبد آباؤکم، ان معبودوں سے جس کی تمہارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، چاہتا ہے روک دے تمہیں عما، ان معبودوں سے جس کی عبادت کرتے تھے تمہارے آبا و اجداد۔ وقالوا ما هذا، تکذیب قرآن کو بھی جھٹلاتے تھے، اور یہ لوگ کہتے تھے ما هذا کے نیچے قرآن، یہ قرآن کریم نہیں ہے، الا افکن، مگر جھوٹ ہے، مفترا، اور گھڑا ہوا ہے، مگر جھوٹ ہے اور گھڑا ہوا ہے، یعنی نہ پیغمبر پر ایمان ہے اور نہ قرآن پر ایمان ہے ان کا، تو یہ کہتے تھے یہ قرآن تو ایک جھوٹ ہے اور گھڑا ہوا ہے۔ وقال الذین کفروا للحق، پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا حق کی بابت،
حق کی بابت حق کے بارے میں، لما جاءہم جب حق ان کے پاس آیا، ان ھذا الا سحر مبین کہا نہیں ہے یہ مگر یہ تو واضح جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی یہ معاذ اللہ پیغمبر کے بارے میں بھی کہتے تھے یہ پیغمبر تمہیں روکنے کے لیے آیا ہے آبا و اجداد کے دین سے۔ قرآن کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک جھوٹ اور گڑی ہوئی کتاب ہے، اور یہ لوگ حق کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو حق کوئی نہیں تو ایک جادو ہے۔ یعنی یہ پیغمبر معاذ اللہ جادوگر ہے، کوئی اس کے پاس آتا ہے یہ اس پہ جادو کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ اس کا فرما بردار تابع ہو جاتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے، تو گویا یہ جادو کے زور پہ کر رہا ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا جواب شکوہ، پس ہم نے نہیں دیا انہیں بریکٹ میں عربوں کو، ہم نے ان عربوں کو نہیں دی کوئی کتاب یدرسونہا کہ وہ پڑھتے ہوں انہیں، ہم نے نہیں دی انہیں کوئی کتاب کہ وہ پڑھتے ہوں انہیں۔ وما ارسلنا الیہم اور ہم نے نہیں بھیجا ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، آپ سے پہلے ہم نے کوئی ان کی طرف ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے کہ دیکھیں ان کی طرف تو پیغمبر آتے رہے، بنی اسرائیل کی طرف پیغمبروں کا سلسلہ جاری تھا، انبیاء علیہ السلام آتے رہے، کتابیں اور صحف نازل ہوتے رہے، تو چلو وہ انکار کرتے تھے، تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ تمہارے پاس تو اس سے پہلے کوئی کتاب بھی نہیں آئی، اور نہ تمہارے پاس اس سے پہلے کوئی پیغمبر آیا، عربوں کے پاس تو نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ کوئی کتاب آئی۔ تو یہ فرما رہے وما آتیناہم پس ہم نے نہیں دیا انہیں عربوں کو کوئی کتاب کہ وہ پڑھتے ہوں انہیں، اور نہ ہم نے بھیجا ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا آپ سے پہلے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ پس جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان عربوں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ وما بلغوا معشار کہتے ہیں 10واں حصہ، پس یہ لوگ نہیں پہنچے اس کے 10ویں حصے کو بھی، ما آتیناہم جو ہم نے دیا انہیں دیا، یہ لوگ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي پس انہوں نے جھٹلایا تھا ہمارے رسولوں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پس کیسا ہوا ہمارا عذاب، نکیر ہمارا پکڑنا عذاب، پس ان لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب کیسے ہوا۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام گزرے اور ان کو بھی بہت سے لوگوں نے ان پر بھی ایمان نہیں لایا، تو یہ ان کے مقابلے میں 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔ یعنی وہ لوگ ان سے زیادہ طاقت والے تھے، قوت والے تھے، دولت والے تھے، پیسے والے، عمر ان کی زیادہ تھیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا وہ نہ بچ سکے، یہ تو اس کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں، یہ کہاں بچیں گے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، ان کے بعد دولت، پیسہ، ثروت، ان کی عمریں، قوت، جائیداد، اولادیں عرب کی بنسبت بہت زیادہ تھی، لیکن جب وہ عذاب سے نہ بچ سکے تو یہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو وما بلغوا پس وہ نہیں پہنچ سکے معشار ان کے 10ویں حصے کو جو ہم نے دیا تھا انہیں، پس انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو، پس دیکھو کیسا ہوا ہمارا عذاب۔ یعنی وہ لوگ جتنے قوت اور طاقت میں تھے ان کے پاس تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے، تو یہ کہاں ہمارے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ قل انما اعظکم طریق تبلیغ نمبر 4، طریق تبلیغ پہلے 3 گزرے تھے، اب چوتھے نمبر پر پھر ان کو دعوت دی گئی۔ فرما دیجئے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بواحدۃ ایک بات کی، نصیحت کرتا ہوں تمہیں ایک بات کی، ان تقوموا للہ مثنا، تقوموا کا ویسے معنی ہوتا ہے تم کھڑے ہو جاؤ، مراد تیار ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، یعنی تیار ہو جاؤ تم لوگ، مثنا 2 فرادا 1 تم لوگ تیار ہو جاؤ اللہ کے لیے، 2 تیار ہو جاؤ، 1 تیار ہو جاؤ، ثم تتفکروا پھر تم لوگ غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ پس نہیں ہے تمہارا ساتھی یعنی پیغمبر، آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں ہے تمہارا ساتھی یعنی پیغمبر نہیں ہے، من جنۃ کوئی مجنون، پیغمبر مجنون اور دیوانہ نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم پس نہیں ہے وہ مگر تمہیں ڈرانے والا، بین یدی عذاب شدید اس عذاب کے آنے سے پہلے جو بڑا سخت ہے، تمہیں ڈرانے والا ہے اس عذاب کے آنے سے پہلے، شدید جو بڑا
سخت ہے۔ دیکھیں یہاں انہیں دعوت دی گئی کہ بھئی تم لوگ اس پہ غور کرو، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تم سارے لوگ اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ، دو دو ہو جاؤ، ایک ایک ہو جاؤ، آپس میں مشورے کرو، غور و فکر کرو، تم لوگ تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ جو پیغمبر تمہیں دعوت دے رہا ہے یہ کوئی مجنون نہیں ہے، کوئی دیوانہ نہیں ہے، سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہے، سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہے، اور اس کی زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، تم اس کے ماضی اور حال سے واقف ہو اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، وہی کا اترتا تمہیں نظر آ رہا ہے، پھر بھی تم لوگ نہیں ایمان لا رہے ہو۔ تو اگر نہیں لاتے ہو پھر یاد رکھو کہ یہ تمہارے لیے پھر بڑا سخت عذاب ہے۔ قل ما سألتکم من اجر، طریق تبلیغ نمبر 5، پانچویں طریقے سے انہیں بات سمجھائی گئی۔ فرما دیجئے میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی اجرت کا، من اجر کوئی اجر، اجرت، میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، میں تمہیں دعوت اس لیے نہیں دے رہا کہ تم لوگ مجھے کوئی عہدہ، سلطنت دو، امامت دو، معاوضہ دو، میں نہیں تم سے مانگتا کوئی اجرت، فہو لکم، پس وہ تمہارے لیے، پس وہ تمہارے لیے، یعنی جو تم اجرت دینا چاہ رہے ہو وہ تم اپنے پاس رکھو، ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو نہیں ہے مگر اللہ کے ہاں، میری اجرت تو اللہ کے ہاں ہے، مجھے بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا، اس لیے کہ وہ اللہ وہو علی کل شیء شہید، وہ اللہ ہر چیز کا گواہ ہے، حاضر ہے، وہ ہر چیز پر حاضر ہے اور گواہ ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے، وہ اللہ مجھے بدلہ دے گا، تمہارے بدلے کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام لوگوں سے دنیاوی معاوضہ نہیں چاہتے تھے، فرماتے تھے ہمارا معاوضہ اللہ دے گا۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کے وارث و علماء، انہیں بھی یہی چاہیے، اگر اللہ نے انہیں وسعت دی ہو تو دین کا کام بغیر معاوضے کے کرنا چاہیے، امامت ہو، خطابت ہو، دعوت و تبلیغ ہو، درس قرآن اور حدیث ہو، تصنیف و تالیف ہو، جتنے کام ہوں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے، دنیا والوں سے ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ قل ان ربی، طریق تبلیغ نمبر 6، چھٹے طریقے سے ان کو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ فرما دیجئے ان ربی یقذف بالحق، اس آیت کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے یقیناً جو میرا رب ہے وہ القاء کرتا ہے، یقذف القاء کرتا ہے، بھیجتا ہے، وہ بھیجتا ہے۔ اب یہاں پر آگے الی الرسل، وہ بھیجتا ہے رسولوں کی طرف، بالحق، حق بات، وہ رسولوں کی طرف حق بات کو بھیجتا ہے اور القاء کرتا ہے، اور علام الغیوب، اور وہ ساری پوشیدہ باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی میرا رب وہ ہے کہ جو اپنے پیغمبروں کی طرف حق بات کو بھیجتا ہے، حق بات ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور پیغمبر آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اللہ سب چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی مخفی نہیں۔ دوسرا معنی اس کا ہے یقذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، پھینکنا، بمباری کرنا۔ قل ان ربی یقذف بالحق، میرا رب پھینکتا ہے، زور سے مارتا ہے، حق کو علی الباطل، بالحق کے بات ہے علی الباطل، میرا رب حق کو زور سے کس پہ مارتا ہے؟ باطل پہ مارتا ہے۔ جب باطل پہ مارتا ہے تو باطل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، اور باطل تو ہے ہی بھاگنے کے لیے۔ دیکھیں جب شیر میدان میں آتا ہے تو لومڑی اور گیدڑ بھاگ جاتے ہیں، تو شیر کی اکیلے سلطنت اور بادشاہت ہوتی ہے۔ تو اسلام یہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ حق کو باطل پہ جب زور سے مارتا ہے تو باطل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ باطل صرف پھولا ہوا ہوتا ہے، زیادہ نظر آتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جیسے انسان کا جسم سوج جائے نا، دانت میں درد ہے، منہ سوج گیا، یا جسم پہ کہیں سوجن ہے، اب اتنی زیادہ پیپ ہے تو لگتا ہے بہت موٹا ہے، لیکن اندر سے وہ کیا ہے؟ کھوکھلا ہے۔ جیسے ہی سوئی ماری، یہ غبارہ ہے، اتنا بڑا ہے، سوئی ماری کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو باطل غبارے کی طرح پھولا ہوا ہے، موجوں کی طرح بہت اوپر نظر آتا ہے کہ بڑی بڑی موج ہے، لیکن جب کنارے پہ پہنچتی ہے تو موج ختم ہو جاتی ہے۔ یا تن کا دیکھو، پانی پہ تیرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ تن کے پانی پہ کہہ رہے ہیں بڑی طاقتور چیز ہے، لیکن حقیقت میں کوئی حیثیت، قیمتی چیز پانی کی تہ میں ہوتی ہے، جیسے جواہرات اور موتی، سونا، وہ تہ میں ہوتے ہیں، اور یہ گرد و غبار اور یہ جتنے بھی خس و خاشاک، یہ سارے پانی پہ تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو باطل کی مثال اسی طرح ہے، اللہ حق کو باطل پہ زور سے جو مارتا ہے تو باطل کا بھیجا پھٹ جاتا ہے، ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور وہ علام الغیوب، وہ اللہ
خوب غیب کی باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہ دوسرا معنی زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ یقذف عموماً پھینکنے کے، زور سے پھینکنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ زور سے پھینکنے کے معنی میں قرآن کریم میں یقذف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اگلی آیت بھی اسی کے مطابق ہے، قل جاء الحق، فرما دیجئے کہ حق آ گیا، وما یبدئ الباطل، نہ باطل پہلی دفعہ کر سکتا تھا، وما یعید، نہ دوبارہ لوٹ سکتا ہے۔ یبدئ کا معنی کیا ہے؟ نہ باطل پہلی دفعہ کرتا ہے، نہ دوبارہ، یعنی نہ باطل پہلی دفعہ آ سکتا ہے اور نہ باطل دوبارہ لوٹ کر آ سکتا ہے۔ پہلی دفعہ آنا یہ بھی باطل کے اختیار میں نہیں، دوبارہ لوٹ کر آنا ختم ہونے کے بعد یہ بھی باطل کے اختیار میں نہیں۔ یہ جو دوسرا معنی میں نے عرض کیا راجح ہے، اس کی وجہ سورہ رعد آیت نمبر 17 اس میں ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرھا، پس اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پس وہ وادیوں کی صورت میں اندازے کے ساتھ بہنے لگا، فاحتمل السیل زبدا رابیا، پس اب یہ جو سیلاب کا پانی ہوتا ہے اس کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب سیلاب کے پانی کے اوپر جو عمدہ چیز ہوتی ہے، وہ عمدہ چیز اس کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے کہ دودھ کے اوپر مکھن ہے، اب وہ تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ حق کو باطل پہ مارتا ہے۔ تو یہاں بھی یضرب اسی معنی میں حق کو اللہ باطل پہ مارتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس یہ جو جھاگ ہوتی ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ خشک ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور اللہ جس کے ذریعے لوگوں کو نفع دیتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ پانی سے نفع دیتا ہے نا، یہ پانی تالابوں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں ٹھہر جاتا ہے، اور جو موج ہوتی ہے وہ آ کر خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ پانی جب گرم ہوتا ہے نا، جب خوب گرم ہوتا ہے تو اب اس میں خوب جھاگ ہوتی ہے، اب تھوڑی دیر بعد چولہے سے اتارو تو وہ ساری جھاگ ختم ہو جاتی ہے، اور جو اصل پانی ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو باطل ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور جو حق ہوگا وہ باقی رہے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ دوسرا معنی زیادہ قرین قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو بڑی تیزی کے ساتھ، سختی کے ساتھ باطل پہ مار دیتا ہے۔ قل جاء الحق، طریق تبلیغ نمبر 7، فرما دیجئے کہ حق آ چکا ہے، وما یبدئ الباطل، کہ پس نہیں ہے یہ باطل پہلی دفعہ پیدا ہونے والا، وما یعید، اور نہ دوبارہ لوٹنے والا، بریکٹ میں یعنی اول آخر اس کی کوئی حیثیت نہیں، باطل کی اول آخر کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ آغاز میں اس کی کوئی حیثیت ہے، یہ خود سے پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ آخر میں کوئی حیثیت ہے کہ یہ مٹ کر ختم ہو کر دوبارہ خود سے پیدا ہو جائے، نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ یہ ایک محاورہ ہے کہ باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا رہا، اردو والے کہتے ہیں باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا رہا، یعنی نہ اس کے پاس یہ کام کر سکتا ہے نہ ٹھہر سکتا ہے، اب یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا، تو یہ محاورہ ہے۔ یہاں فرمایا گیا نہ یہ باطل پہلی دفعہ پیدا ہو سکا، وما یعید، اور نہ یہ دوبارہ لوٹ سکتا ہے۔ قل ان ضللت، طریق تبلیغ نمبر 8، فرما دیجئے کہ اگر میں بہکا ہوا ہوں، اگر میں بہک گیا ہوں، اگر میں بھٹک گیا ہوں، فإنما أضل على نفسی، یقیناً میرا یہ بھٹکنا میرے اپنے اوپر ہوگا، میرے بھٹکنے کا وبال میرے اپنے اوپر ہوگا۔ اضل کے نیچے وبال، کہ اگر میں بھٹک گیا تو میرے بھٹکنے کا وبال میرے اوپر ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں پس میں ہدایت ہی کی وحی میری طرف کی جاتی ہے میرے رب کی جانب سے، پس ہدایت ہی کی وحی میری طرف میرے رب کی جانب سے کی جاتی ہے۔ یقیناً میرا رب سننے والا ہے، قریب ہے، میرا رب میری ہر پکار کو سننے والا ہے، اور وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے، وہ اللہ مجھے نفع دینے کے لیے اور میری پکار کو سننے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے وہ کافی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس آیت میں فرمایا کہ اگر میں بھٹک گیا معاذ اللہ تو میرے بھٹکنے کا وبال میرے اوپر ہوگا، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، اور ہدایت بھی میرے رب کی جانب سے کہ میرا رب مجھے وحی کرتا ہے اور وہ وحی کی تعلیمات میں تمہیں دیتا ہوں، پھر بھی اگر تم انکار کر رہے ہو تو تم نقصان اپنا کر رہے ہو۔ ترى اذ فزعوا، تخویف اخروی، اور یہ مخاطب جب آپ دیکھو گے
اذ فزعوا، پس وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور جب آپ دیکھو گے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فلا فوت، فوتا کے بعد ہے لہم، فلا فوت لہم، پس نہ وہ بچ سکیں گے بھاگ کر، فوتا کا معنی بچنا، پس نہ وہ بچ سکیں گے بھاگ کر، بھاگ کر یہ بچ نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قریب، اور یہ پکڑے جائیں گے قریب کی جگہ سے، اور یہ پکڑے جائیں گے قریب کی جگہ سے۔ اس آیت میں فرمایا کہ مخاطب آپ دیکھو گے جب یہ مشرک لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، اور ان کے لیے بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی، یہ دائیں بائیں بھاگنا بھی چاہیں تو محشر کے میدان سے اور اللہ کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکیں گے، اور یہ پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے، انہیں پکڑ کر عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہیں گے ہم ایمان لے کر آئے اس کے ساتھ، یعنی جو حق ہے ہم حق پر ایمان لے کر آئے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، پس کہاں حاصل ہوگا ان کا ایمان لانا، پس کہاں حاصل ہوگا تناوش، کہاں حاصل ہوگا ان کا ایمان لانا، من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ اب دور کی جگہ سے ان کا ایمان لانا کہاں اور کیسے حاصل ہوگا؟ یعنی یہ اشارہ ہے ایمان لانے کا مقام تھا دنیا، جب انہوں نے دنیا میں ایمان نہیں لایا تو اب یہ جو آخرت ہے یہ دور کی جگہ ہے، یعنی آخرت جو ہے یہ تو اعمال کے بدلے کی جگہ ہے، تو اب بدلے کی جگہ اور جزا کی جگہ میں اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان تو وہی ہے جو بن دیکھے ایمان لایا جائے، جب عذاب دیکھنے کے بعد یہ ایمان لا رہے ہیں تو یہ ایمان بالمشاہدہ ہوا، ایمان بالغیب نہیں ہوا، حالانکہ اصل ایمان بالغیب ہے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، پس کہاں حاصل ہوگا ان کا ایمان لانا دور کی جگہ سے، یعنی اب ایمان لانا ان کے لیے بہت دور ہو گیا، کیونکہ ایمان کا محل تھا دنیا، انہوں نے دنیا میں نہیں لایا، اب آخرت میں ایمان کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور یقیناً انہوں نے کفر کیا تھا اس کے ساتھ اس سے پہلے، بھی کا نیچے قرآن کریم، اور یقیناً انہوں نے قرآن یا رسول، انہوں نے قرآن کا یا رسول کا انکار کیا تھا من قبل، اس سے پہلے، قبل کے نیچے دنیا میں، ابھی تو یہ آخرت میں ہے، حالانکہ ان لوگوں نے آخرت سے پہلے دنیا میں قرآن کریم کا اور پیغمبر کا انکار کیا تھا۔ یقذفون بالغیب، اور یہ پھینکتے تھے بن دیکھے، پھینکتے تھے بن دیکھے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ اصل میں قذف کا مطلب ہوتا ہے پتھر پھینکنا یا تیر مارنا بن دیکھے، بغیر نشانہ بنائے کوئی چیز آدمی مارے۔ عرب میں یہ تعبیر اس وقت اختیار کی جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی بات اٹکل سے کہے، اپنے وہم اور گمان سے کہے، اس کے بعد دلیل کوئی نہ ہو، تو کہتے ہیں یقذفون بالغیب، کہ یہ تو بغیر نشانے کے تیر مار رہا ہے، بغیر نشانے کے پتھر مار رہا ہے، تو ایسا تیر اور پتھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جو قرآن کا، اسلام کا اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، یقذفون بالغیب، یہ تو پھینکتے ہیں بن دیکھے، بن دیکھے یہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، بن دیکھے یہ لوگ تیر مار رہے ہیں، تو ان کی بات کو تعبیر کس سے کیا گیا؟ پتھر مارنے سے، یعنی ان کی زبان سے جو بات ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو قول کہا جائے اور بات کہا جائے، وہ اس طرح ہے جیسے کوئی بن دیکھے کسی کو پتھر مارے، تو اب پتھر لگنے سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، تو یقذفون بالغیب، اور یہ پھینکتے ہیں بن دیکھے دور کی جگہ سے، یعنی دور کی جگہ اصل تو ہے کہ آدمی نے قریب سے کوئی چیز دیکھی ہو، بات کرے، یہ لوگ بہت دور کی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ جنت سے اور یہ لوگ دین سے بہت دور ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں، قریب آ کر دین کو سمجھا نہیں، دور بیٹھے یہ لوگ خیالات کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں۔ جب آدمی کسی چیز کے قریب آتا ہے اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور جب ایک آدمی دور سے اس پہ تبصرے شروع کر دے، آراء دینا شروع کر دے، اس کو بات سمجھ نہیں آتی، تو یہ لوگ دور سے بس بغیر نشانے کے پتھر مار رہے ہیں، جملے کس رہے ہیں۔ تو یہ ایک تعبیر ہے عرب کی، جب کسی بات کی تحقیق نہ کی جائے اور اس سے پہلے انسان اس پہ تبصرہ شروع کر دے، رائے دے، تو اس کو قذف بالغیب کہا جاتا ہے، یعنی بن دیکھے بغیر تحقیق کے کوئی بات کرنا۔
اور وہ بھی دور سے تیر مارنا. چلو اگر بغیر نشانے کے آدمی قریب سے مارے پھر بھی امید لگ جائے. اب ایک بغیر نشانے کے مار رہا ہے اور وہ بھی دور سے مار رہا ہے، تو اب تو اس کا نشانے پہ لگنے کا کوئی امکان ہی نہیں. وحیل بینہم وبین ما یشتہون، پس حیلہ کا معنی آڑ آ جائے گی، پردہ، پس آڑ آ جائے گی، پردہ ڈال دیا جائے گا ان کے درمیان میں، اور وہ جس کی وہ خواہش کریں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے اس کے درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے گا، آڑ اور حائل آ جائے گی. اب کس کی خواہش کریں گے؟ دنیا میں آنے کی. اب یہ خواہش کریں گے یشتہون کے نیچے، اب یہ دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے، ہمیں دنیا میں بھیج دو، ہم نیک اعمال کریں گے. اور اسی طرح ایمان لانے کی خواہش کریں گے کہ اب ہم ایمان لا رہے ہیں لیکن اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے. کما فعل باشیاعہم من قبل، جس طرح کہ کیا ان کے ہم مثلوں نے ان سے پہلے، جس طرح کہ کیا ان کے ہم مثلوں نے، ہم مثل، ان کے ہم مثل اور ان کے مشابہ لوگوں نے کیا ان سے پہلے، یعنی ان سے پہلے جو کافر گزر گئے انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا کہ وہ لوگ بھی پہلے ایمان نہیں لائے، دنیا سے جانے کے بعد اب وہ خواہش رکھتے تھے ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، ہم ایمان لائیں گے، دوبارہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے. تو جس طرح کہ ان کے ہم مثلوں نے کیا ان سے پہلے. اور بعض نے فعیلہ کو بمانے یفعلوا کے لیا ہے، اس صورت میں معنی ہوگا اور اسی طرح کیا جائے گا ان کے ہم مثلوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے، یعنی جیسے ان کو عذاب دیا جائے گا اسی طرح ان کے ہم مثل وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے اور انہوں نے انکار کیا ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا جائے گا. انہم کانوا فی شک مریب، اور یقیناً یہ لوگ البتہ شک میں پڑے ہوئے تھے اور تردد میں پڑے ہوئے تھے. مریب کہتے ہیں ایسا شک جس میں آدمی میں تردد ہو، اضطراب کی کیفیت ہو، اضطراب و تردد ہو. یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے اور تردد اور اضطراب میں تھے، یعنی یہ لوگ شک میں تھے کہ پیغمبر ہے یا نہیں ہے، مانے یا نہ مانے، تو یہ لوگ انکار کرتے تھے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ پیغمبر کے بارے میں شک میں تھے اور پیغمبر کے بارے میں یہ لوگ تردد میں تھے، تردد کا اظہار کرتے تھے، اضطراب کی کیفیت تھی کہ یہ پیغمبر سچا ہے یا نہیں، تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس وجہ سے ان کے لیے عذاب ہے.